جی السلام علیکم چوئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی چوئی صاحب، پھر آخر کار وزیر اعظم کا نام اناؤنس ہو گیا ہے، تو اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، سوال ہم بعد کے لیے رکھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ سب سے پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں، تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تمام بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اس جیسچر کو پاکستان کے لیے دوسری دفعہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے بعد، تو اس دفعہ یہ مینڈیٹ 5 سال کے لیے چلے گا، پہلے تو ایک مختصر ٹائم کے لیے تھا۔ تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں دیکھنے والے سننے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری جو ہونا چاہیے تھا، جو اس ملک کی عوام کو، اور بس عوام کو ہی کہہ لیں آپ، جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا شاید وہ فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہوا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ میرا مطلب ہے الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہے پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ جس طرح کا الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، جس طرح میاں صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس ملک کی عوام چاہتی ہے کہ ملک بحران سے نکلے تو پھر کسی ایک جماعت کو سمپل میجورٹی ملنی چاہیے، پھر ہی ملک کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ نہیں ملی تو میاں صاحب کی جو وکٹری سپیچ ہے وہ یہی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اگر اکثریت نہیں ملی تو تمام ملک کی جو وہ جماعتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس مشکل سے، اس بہت ہی اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے معیشت، اس ملک کا سب سے بڑا، ہمسایوں سے تعلقات خراب سے لے کر باہر سے آنے والی انویسٹمنٹ، ان تمام چیزوں کو اب ہم تمام سیاسی جماعتیں مل کر وہ تعداد پوری کریں گے، نہ کہ وہ تعداد پوری کریں گے بلکہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ایک بہت بہتر اور اچھا قدم ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے نام پر جو اتفاق کیا ہے۔ شہباز صاحب جو ہے ان کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، جس کے سر پر تاج میاں محمد نواز شریف نے سجایا ہے، وہ اس کی تو کیا کہتے ہیں کہ اس پر تو کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو چوائس ہے وہ شہباز صاحب ہیں، اور شہباز صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ہر سیاسی جماعت کو قابل قبول ہے، پاکستان کے ان حلقوں کو بھی قابل قبول ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ لگتی نہیں ہے، کھل کر بات کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا قدم ہے ملک سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، اور 5 سال کے لیے یہ حکومت آئی ہے۔ فی الحال جو ایک خبر تھی، کل بریک ہوئی تھی کہ شاید کچھ فارمولا ہے، ہاف یا 2.5 سال یا 3 سال یا 5 سال، لیکن شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم 5 سال کے لیے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس آج کے مبارک دن کو اس ملک کے لیے مبارک کرے۔ یہ ہماری دعائیں بھی ہیں، اور میرے خیال میں سننے والوں کی بھی دعائیں یہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس پہ ہو کہ نواز شریف کے مقابلے پر ہمیں نواز شریف بھی قبول نہیں ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے، تو ان کے لیے بھی ایک میسج ہے۔ میں بھی اگر یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے قائد کا فیصلہ ہے، تو پھر یہ آپ کے بھی قائد کا فیصلہ ہے، اتنا ہی مضبوط کریں شہباز شریف صاحب کو جتنا آپ نے نواز شریف کو کرنا تھا۔ اچھا، میرا سوال دوسرا یہ بھی ہے کہ آج کا جو عمل تھا، جو پروسیس تھا اتحادی حکومت بننے کا، اس میں پی ٹی آئی نہیں تھی، اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی، ہم چاہتے ہیں کہ اس عمل میں پی ٹی آئی بھی ہو، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس نا الیکشن کے رزلٹ کے بعد اس 70 سالہ نظام کو ختم کرنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا تھا موقع؟ وہ موقع یہ تھا کہ عمران خان جیل سے اعلان کرتے کہ وہ جو مزاحمت کی علامت ہے، جس نے 3 دفعہ اپنا اقتدار اس ملک کے لیے گنوایا، اس ملک کی جمہوریت کے لیے گنوایا، اور کسی کا جو طاقت ہے اس کو انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کو ووٹ دیں گے، کیونکہ نواز شریف نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے، جس کا عمران خان صاحب خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اقتدار کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو میری پارٹی ووٹ دے گی، 90 میرے ووٹ ہیں، نواز شریف کے 73 ووٹ ہیں، 80 ووٹ ہیں، 180 کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور نواز شریف 5 سال حکومت کرے، اور جس 70 سالہ نظام کو توڑنے کی باتیں میں کر رہا ہوں، میں نواز شریف کے ساتھ کھڑوں، اور اگلا الیکشن پھر نواز شریف کے خلاف لڑوں گا، لیکن اس ملک سے وہ نظام ختم ہوگا۔ لیکن کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں جیل میں، نہ ہی اس کا کوئی ایسا مقصد ہے، وہ صرف اور صرف اقتدار کا لالچی انسان ہے،
پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. عثمان بزدار سے لے کے خود اپنی وہ جو چوائس ہے, اور اب جو KPK میں ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتا ہے, اور اگر عمران خان کسی کے ساتھ مل کر بیٹھا ہوتا تو آج عمران خان جیل میں نہ ہوتا بلکہ باہر ہوتا اور ان جماعتوں کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوتا. لیکن اگر وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہتا یا کرتا ہوتا, اس کا مقصد ہی نہیں ہے. اس کا مقصد اس ملک کی جڑوں میں بیٹھنا ہے, اس ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے. اس کی ایک نشانی KP میں ہے, وہ جو شہد کی بوتل والا لمبے بال والا اب علی امین گنڈا پورا ہے. میرے خیال میں اس سے بڑی اور عمران خان کی ذہنیت کھل کے سامنے کیا آ سکتی ہے. اگر وہ چاہتا تو وہاں پر کوئی ایسا بندہ لے آتا جو سب کے لیے قابل قبول ہوتا اور ان تمام غلطیوں سے سیکھ کر صوبے کو بھی آگے لے کے چلتا اور مرکز کے ساتھ چلتا. لیکن اس نے وہاں پر ایک ایسے بندے کو لگایا, ایک ایسے بندے کو نامزد کیا جو 9 مئی کرنے والا ہے, جو 9 مئی سے لے کر آج تک فرار ہے. اس کو نامزد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو علی صاحب آپ کتنی سادی سوچ رہے ہیں کہ آج ان لوگوں کے ساتھ, جمہوری لوگوں کے ساتھ عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو چاہتا ہے, وہ تو کہتا ہے میں ان سے بات کروں گا. اب ان سے مراد آپ خود سمجھدار ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کا بیٹھنا آپ بھول جائیں. اچھا جی, پاکستان کی تاریخ میں دوسرا جو سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے, ویسے تو ہم خاتون پرائم منسٹر دیکھ چکے ہیں لیکن خاتون وزیر اعلیٰ ہم نے نہیں دیکھی, تو یہ پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے. مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار نامزد کر دیا ہے. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہترین فیصلہ ہے, بہترین فیصلہ ہے. اور میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا یہ کمال فیصلہ ہے. دیکھیں, مریم نواز کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے. آپ ان کو 2013 سے وہ خود فرماتی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو فرمایا کہ وہ 2013 سے سیاست میں عملی طور پر انہوں نے قدم رکھا اور عملی طور پر سیاست میں حصہ لیا, اور گورنمنٹ کے جو کام تھے وہ ظاہر ہے 2-4 جگہ پہ وہ لیڈ کر چکی ہیں. تو تجربہ ایکسپیرینس ان کا 2013 سے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں وزیر اعلیٰ ہو, جس گھر میں وزیر اعظم ہو, جس گھر میں حمزہ شہباز ہو, جس گھر میں عباس شریف صاحب MNA رہے ہوں, تو جس گھر میں سیاست 24 گھنٹے ہوتی ہو, اس گھر کے کسی فرد کا اس جاب پر آنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے رگوں میں تجربہ ہے, اس کی رگوں میں سیاست ہے, اس کے رگوں میں عوام کے لیے کچھ کرنے کی طاقت ہے. تو میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی میرے خیال میں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے, اور یہ پنجاب کے عوام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ لیں کہ وہ جو چیزیں شہباز شریف کر کے گئے ہیں 5 سال کے بعد ان چیزوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہوگی, کیونکہ میاں محمد نواز صاحب پیچھے بیٹھے ہوں گے اور مریم نواز صاحبہ وہ سب کر رہی ہوں گی. دیکھیں, کچھ لوگوں کا سوچنا ہوگا کہ وہ شاید شہباز شریف طرح کے نہ بھاگ سکیں, وہ شہباز شریف صاحب کے اٹھ کے صبح 6 بجے 7 بجے کسی جگہ پہ نہ جائیں, ظاہر ہے عورت ہے. لیکن میں بتاؤں, یہ وہ مریم نواز ہے جو ملتان والے جلسے میں جہاں پر لوگوں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی تھی, کوئی انٹرنیٹ تھا, کوئی پتہ نہیں تھا اسٹیج کہاں پہ لگا ہوا ہے, گاڑی کی چھت پر نکل کر جس بہادری سے بیٹھی تھی نا, اس مریم نواز کے لیے صبح شام دوپہر کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ مریم نواز آپ کو زیادہ تر دفتر میں ملے گی, زیادہ تر آفس میں ملے گی, اور اس مریم نواز نے پنجاب میں جو جہاں وعدے کیے ہیں وہ ایک ایک وعدہ پورا کرے گی. اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آج اوپر جنت میں بیٹھا ہوا پورا شریف خاندان جو وہاں پر بیٹھا ہے وہ بھی آج مسکرا رہا ہوگا. بلکہ ایک ٹویٹ بھی کی ہم نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی ہستی ہوئی تصویر کہ شاید وہ بھی اوپر سے مسکرا رہی ہیں, اور ان کی گڑیا نے جو سفر کیا تھا آج اس کی پہلی اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ طور پر انٹری تو ان کی 2013 میں, لیکن آج ان کی پہلی کامیابی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرح اپنے کیریئر کا آغاز, مین میاں صاحب کا بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منسٹر آئے تھے, لیکن جو میاں صاحب کو بلندیاں ملی, شہرت ملی, ان کا نام ہوا, وہ وزیر اعلیٰ سے ہوا تھا, اور آج اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھی ہیں. تو میرے خیال میں بڑا دن ہے پاکستان کے لیے, پنجاب کے لیے, پنجاب کی عوام کے لیے. دوسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بطور CM پنجاب سب سے پہلا کام اور سب سے زیادہ چیلنج کیا ہوگا, اور سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں, اس ملک میں جو سب سے پہلا کام ہے نا, اپنے چچا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے, جب وہ وزیر اعلیٰ آئے تھے تو اس وقت جو مسائل تھے عام اور بیسک لوگوں کے مسائل تھے. دیکھیں, روٹی بہت مہنگی تھی, تندور لگوا دیے تھے, ایک تنقید والا ہوا بہت زیادہ, لیکن اس طرح کے جو بہت سارے مسائل ہوں گے نا جس سے عام انسان کو جو چیلنجنگ مسائل ہیں. دیکھیں, اس ملک میں موٹر وے بھی بنیں گے, اس پنجاب میں پل بھی بنیں گے, اس پنجاب میں ترقیاتی کام بھی ہوں گے, اس ملک میں یونیورسٹی بھی بنیں گے, اس ملک میں کھیلوں کے گراؤنڈ بھی ملیں گے, اس ملک میں بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے
جو کہ انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بتایا کہ وہ عورتوں کے لیے بہت کچھ سوچنی ہے، لیکن میرے خیال میں جو سب سے پہلے بیسک پرابلم جو یہ گورنمنٹ پنجاب کر سکے، بہت ساری چیزیں ہیں جو مرکز کے لیول پہ ہونی ہے، لیکن جو پنجاب کے لیول پر ہونی ہے، جو پنجاب گورنمنٹ کر سکتی ہے، جس سے عام انسان کی ضروریات زندگی میں کچھ آسانیاں ہوں، لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں، وہ مریم صاحب کو کرنے چاہتی ہیں، اور میرے خیال میں وہ یہی سے شروع کریں گی کہ عام اور بیسک چیزوں کی جو لوگوں تک اویلیبل ہونے کی، ان کی پرائزوں میں، وہ چاہے آٹا ہے چاہے چینی ہے، جو پنجاب حکومت کر سکتی ہے مریم نواز وہیں سے کام شروع کرے گی، ریلیف عام انسان کو دینے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ کی بات سے مجھے جو سمجھ میں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چچا خادم اعلیٰ پنجاب تھے تو مریم نواز خادمہ جو ہے وہ خادمہ پنجاب کی ثابت ہوں گی انشاءاللہ، اور عوام کی خدمت کریں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور عوام کو ریلیف دینے کی توفیق دے اور اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے دوسرے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔